صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ رب العزت سے اچھا کون رنگ سکتا ہے، اور ہم سارے کے سارے اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کو اپنا رنگ قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات رنگ ساز ہے، رنگ بنانے والا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنگ ریز ہے، رنگنے والے ہیں۔ دین اسلام یہ اللہ کا رنگ ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ تم اس رنگ کے اندر رنگ جاؤ۔ تو دین اسلام کا رنگ میرے اور آپ کے اوپر چڑھنا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے غیروں کی نقالی کی، دین اسلام کے رنگ کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہم اپنی شکلوں کو دیکھیں تو ہمیں اپنی شکلوں کے اندر دین اسلام والا رنگ نظر نہیں آتا۔ اپنے کاروبار کو دیکھیں تو کاروبار کے اندر دین اسلام والا رنگ نظر نہیں آتا۔ زندگی کے معاملات کو دیکھیں تو دین اسلام والا رنگ وہاں پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اپنے کاروبار کو دیکھیں، شادی بیاہ کو دیکھیں، اپنی غمی اور خوشی کو دیکھیں تو ہمیں دین اسلام والا رنگ کہیں پر نظر نہیں آتا۔ آج ہماری شکلیں غیروں کی نقالی میں اس حد تک آگے چلی گئی کہ ہمیں کوئی شکل سے دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہماری شادیوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی مسلمان کی شادی ہے یا غیر مسلم کی، بلکہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ مسلمان کی نہیں، کسی غیر مسلم کی شادی ہے جو ہم اپنی شادیوں کے اندر کرتوت کرتے ہیں۔ ہمارے جو کاروبار ہیں زندگی کے، اس کے اندر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ کاروبار اسلام کے مطابق نہیں، ہمارے کاروبار کے اندر اسلام والا رنگ نہیں۔ کیوں؟ ہم دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، ہم جھوٹ اور فراڈ سے باز نہیں آتے، ہم رشوت اور سود سے باز نہیں آتے، ہم 1 نمبر دکھا کر 2 نمبر دینے سے باز نہیں آتے، ہم زبان کے سچے نہیں ہیں، ہماری زبان کے اسلام والی زبان نظر نہیں آتی، ہمارے زندگی کے معاملات وہ نہیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جو رنگ دیا تھا کہ جس رنگ کے اندر ہمیں رنگنے کا حکم تھا، آج وہ رنگ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ آج ہم غیروں کی نقالی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ اپنی شکلیں ہم نے بگاڑی، اپنا کاروبار بگاڑ دیا، زندگی کے معاملات بگاڑ دیے، اسلام سے اس حد تک دوری اختیار کر لی کہ کوشش ہم نے کی کہ غیر ہمیں اپنا سمجھ لے، لیکن غیروں نے پھر ہمارے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ غیروں نے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کیا، باوجود اس بات کے کہ شکل و صورت ہماری غیروں والی تھی اور غیروں والی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے کاروباروں پر پھر انہوں نے اعتماد نہیں کیا، حالانکہ ہمارے کاروبار مکمل غیر مسلموں والے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر دھوکے اور فراڈ والے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہماری شادیاں اس حد تک آگے چلی گئی کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر ہمیں شرماتے ہوں گے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ ہمیں اپنا سمجھ لیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمارے اوپر اعتماد نہیں کیا اور ہمیں اپنا نہیں سمجھا۔ ہمیں انہوں نے اپنا نہیں سمجھا، ہم نے بڑی کوشش کی کہ غیر ہمیں اپنا سمجھ لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ہمیں پسند نہیں آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس ہمیں پسند نہیں آیا،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی شادیاں ہمیں پسند نہیں آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم والا کاروبار ہمیں پسند نہیں آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی حکومت ہمیں پسند نہیں آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم والا دیا ہوا نظام ہمیں پسند نہیں آیا۔ ہم غیروں کی نقلی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ شاید غیر ہمیں اپنا مان لے، لیکن غیروں نے پھر ہمیں اپنا بنانا اور ہمیں اپنا ماننا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم بہت بھٹک گئے، بہت دور چلے گئے۔ آج ضرورت ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں اور اصل کی طرف واپس آ جائیں، جو اصل اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کی شکل کے اندر بطور رنگ کے دیا تھا، اور جس کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ، یہ قرآن پاک، یہ دین اسلام، یہ اللہ کا رنگ ہے، اس رنگ کے اندر تمہیں رنگنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو اس رنگ کے اندر رنگ دو کہ شکل و صورت سے نظر آئے کہ واقعتاً مسلمان ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ وہ نمازیں ہم سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، وہ روزے بھی ہم سے زیادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رنگ کے اندر ان کو رنگا، جو اللہ رب العزت نے رنگ دیا تھا، اپنے آپ کو مکمل اس رنگ کے اندر، اس انداز کے اندر رنگا، اس انداز کے اندر رنگا کہ لوگ دیکھ کر کے ان کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، لوگ دیکھ کر کے کہتے تھے کہ ہمیں اپنے مذہب میں داخل کر لو، جس نبی کو، جس دین کو تم مانتے ہو، ہمیں بھی اسی دین کے اندر داخل کر لو۔ لیکن آج تو غیر ہمیں نہ مسلمان سمجھتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ نے جو رنگ دیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے اندر صحابہ کو رنگ دیا، حتیٰ کہ بعض اوقات آدمی پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ نبی ہے یا صدیق ہے۔ اس حد تک صحابہ نے اس رنگ کو قبول کر لیا کہ دیکھنے میں نظر آتا تھا کہ واقعتاً آقا صلی اللہ علیہ وسلم والا رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس رنگ کی برکت سے کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان ذی النورین بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا، ورنہ اس رنگ سے پہلے ان حضرات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن آقا کے رنگ کے اندر، جو آقا نے رنگ ان کے اوپر چڑھایا، اس رنگ کے اندر، اس انداز کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو رنگ دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھنے والا فرق بھی نہیں کر سکتا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس رنگ کی قدر کریں جو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی شکل کے اندر ہمیں رنگ دیا ہے۔ اور یہ اللہ والے دن رات یہی محنت کر رہے ہیں کہ امت اس رنگ کے اندر رنگی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہو کر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کے وارث ہو کر یہ حضرات کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس رنگ کے اندر رنگ دے کہ جس رنگ کو بنانے والا اللہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رنگا ہے، اور اس اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور وراثت کے ہمیں رنگنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آ کر بھی اپنے آپ کو اس رنگ کے اندر رنگنے کے لیے تیار نہیں، جیسے آتے ہیں اسی انداز کے اندر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اس سے اچھا رنگ کون بنا سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے رنگ بنایا ہے؟ کوئی رنگ ریز ایسا ہوگا؟ آقا سے بڑھ کر کوئی، آقا جیسا کوئی رنگ ساز ہوگا جو رنگ کے اندر رنگ دے؟ آج آقا کے جانشین اس رنگ کے اندر دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ امت کو رنگ دیں، لیکن امت اس رنگ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم کب تک بھٹکتے رہیں گے؟ ہم کب تک غیروں کی نقالی کرتے رہیں گے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے رنگ لے کر ہمیں دیا ہے، کب تک اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھانے سے دور بھاگتے رہیں گے کہ اس رنگ کے اندر ہم رنگے نہیں جا رہے؟ وہ وقت کب آئے گا؟
وقت کب آئے گا کہ جب ہمارے اوپر وہ رنگ چڑھ جائے. اس لیے اللہ رب العزت سے پکا وعدہ کرے، اپنے بڑوں سے اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھوائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم واقعتاً مسلمان ہیں، ہم واقعتاً نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم واقعتاً نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت رکھتے ہیں، ہمیں واقعتاً اللہ والوں سے محبت ہے، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کی بات کو قبول کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عقل و شعور اور سمجھ اور بصیرت نصیب فرمائے کہ ہم اس رنگ کے اندر رنگے جائیں جس کا اللہ رب العزت نے ہم سے تقاضا کیا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اس رنگ کے اندر رنگے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو رسول اللہ جو اسوہ حسنہ چھوڑ کر گئے تھے وہی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور تم اس کے بیان ہی عملی میدان کے اندر مصداق نظر آؤ گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.